دوستو، قرآن مجید میں جتنی بھی اخلاقی بیماریوں کا ذکر وارد ہوا ہے، ان تمام میں جو سب سے زیادہ سنگین بیماری ہے وہ ہے شرک۔ ناظرین، شرک سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی نمک حرامی کرے، یعنی وہ ہر قسم کی نعمتیں تو پائے خدائے رحمان سے، مگر عملاً یا اعتقاداً عبادت کرے کسی اور کی، یا خدا کی صفات میں سے کسی کو اس کا ہمسر سمجھے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کے مقرر کردہ حلال کو حلال یا حرام کو حرام جانے۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں 2 مقامات پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جہنم اس کا مقدر بنے گا۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک انسانیت آخر کار کس طرح سے اس گھناؤنی بیماری کا شکار ہوئی۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم شرک کے نقصانات اور توحید کا فلسفہ بھی جانیں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، قرآن مجید کے مطابق زمین پر انسانی نسل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہارا اور تمہاری نسل کا دین توحید ہوگا، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی کرنا، اور اس خدائے واحد کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہر جھوٹے معبود کا کفر کرنا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسی عقیدہ توحید میں تمہاری دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ ابتدائی کچھ عرصے تک تو لوگ صحیح راستے پر قائم رہے، مگر اس کے بعد ان میں بگاڑ شروع ہو گیا، اور اس بگاڑ کا انسانیت کے ازلی و ابدی دشمن شیطان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غالباً 3000 سال پہلے عراق میں حضرت نوح بن لامخ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور انہیں قوم کی اصلاح کا کام سپرد کیا۔ اس کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل انبیاء آتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر لوگوں کی اکثریت دوبارہ اصلاح پر آمادہ نہ ہو سکی۔ اس کا اصل سبب لوگوں کی ظاہر بینی تھا۔ توحید کا مطلب غیب کے معبود کو عظمت دینا اور اس کی پرستش کرنا ہے۔ لوگ غیب کے معبود کو اپنا خدا نہ بنا سکے، اس کے بجائے انہوں نے قدرت کو معبود کا درجہ دے دیا، اور اس طرح کبھی چاند کو تو کبھی سورج کو خدائی کا درجہ دینے لگے، بلکہ جس بھی چیز کو خود پر حاوی سمجھا یا اپنی بقا کے لیے فائدہ مند پایا اسے اپنا معبود مان کر اس کی پرستش شروع کر دی، اور ان کے دیکھا دیکھی ان کی اندھی تقلید کرنے والوں نے اس قبیح فعل کی دلیل کے لیے صرف اس بات پر اکتفا کر لیا کہ یہ سلسلہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ پیغمبروں کے حق پر مبنی روشن دلائل کے جواب میں بھی بس یہی ایک بے تکی منطق پیش کر دی گئی۔ شرک کے علمبرداروں نے جب ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا گوارا نہ کیا تو پھر شیطان نے ان کو ایسی الجھن میں ڈال دیا کہ وہ کئی خداؤں کی خدائی کی زد میں آ گئے۔ ان کو بارش کے لیے ایک علیحدہ خدا گھڑنا پڑا اور اولاد کے لیے ایک علیحدہ، اور اس طرح باقی حاجتوں کے لیے بھی مختلف خدا فرض کرنے پڑے۔ قدیم یونان کی مذہبی تاریخ میں ایسے ہی خداؤں کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے آگ، پانی، خوراک اور دیگر چیزوں کے لیے مختلف دیوتا اور دیویاں گڑھ رکھی تھی۔ ہندو مذہب کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی مختلف خداؤں کا مختلف کام اور مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ اندر نامی دیوتا کی طرف سمندری طوفانوں کی خدائی منسوب ہے اور لکشمی کو مال و دولت کی دیوی مانا جاتا ہے۔ اس طرح زندگی و موت دینے والے خداؤں کا تصور بھی ہندوؤں میں پایا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں گیدڑ اور بھیڑ کے سر والے دیوتاؤں کی خاص پرستش کی جاتی تھی۔ ان دیویوں اور دیوتاؤں میں تبدیلیوں کی وجہ انسانی ارتقا ہے۔ آغاز میں جب انسان کا واسطہ جنگلی جانوروں سے پڑا جو اس سے زیادہ طاقتور اور خطرناک تھے، تو انسان نے ان کی عبادت کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بعد میں جب انسان نے سورج، چاند، پہاڑ اور ستارے وغیرہ دیکھے اور ان کے بارے میں کچھ علم حاصل کیا تو خدائی کا معیار بھی بدل گیا۔ پھر انسانیت اس دور میں آ گئی جب کسی قوم کا حکمران اس کا خدا کہلاتا تھا۔ اصل میں اس دور میں انسان نے روح، جن اور دیگر ما فوق الفطر چیزوں کو جانا تو ان کو خود پر حاوی سمجھتے ہوئے ان سے ڈرنے لگے۔
ان کے اس ڈر کا فائدہ اٹھایا ان کے حکمرانوں نے اور خود کو ان مافوق الفطرت طاقتوں کے نمائندوں کے طور پر متعارف کروایا۔ فرعون اور نمرود وغیرہ کی خدائی کے پیچھے یہی عوامل کار فرما تھے۔ یونان کا زیوس نامی دیوتا شروع میں صرف آسمانوں کا خدا کہلاتا تھا، لیکن بعد میں وہ یونان کا سب سے بڑا دیوتا بن گیا۔ مصر میں دیوتارا کو سب سے زیادہ طاقتور دیوتا مانا جاتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کے آغاز میں سینکڑوں دیوتا تھے، لیکن بعد میں دیوتاؤں کی تعداد کم ہو کر شیو، وشنو اور برہما وغیرہ تک محدود ہو گئی۔ توبہ کا مقام ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پر کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے، یعنی عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا۔ اس کی وجہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت تھی۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو اس قدر بڑھا دیا کہ شرک جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہو گئے، اور اس شرک کے کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزہ کوہ طور کے دورے کے دوران ایک بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، اور فقط ایک سامری جادوگر کے ورغلانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ عیسائیوں کے ایک گروہ آرتھوڈاکس کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود خدا ہی تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ دنیا کا آغاز تو توحید پر ہوا تھا، مگر بعد کے زمانے میں جو بگاڑ آیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ شرک کے رخ پر چل پڑی۔ توحید سے ہٹ کر شرک کی راہ پر چلنے سے انسان کی آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے، ساتھ میں اس کی دنیاوی زندگی بھی مردہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹانا۔ اس لحاظ سے مشرک وہ شخص ہے جو خالق کو مخلوق کے درجے پر لے آئے یا مخلوق میں سے کسی کا درجہ بڑھا کر خالق کے درجے تک لے جائے۔ شرک کرنے سے انسان غیر خدا کو بڑا سمجھ لیتا ہے، وہ خدا کے سوا کسی اور کو بڑائی کا درجہ دینے لگ جاتا ہے جو صرف ایک خدا کے لیے خاص ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا رویہ ایک غیر حقیقی رویہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جانب سے شرک کی پرزور مذمت کے باوجود اس وبا کے پھلنے پھولنے میں کافی حد تک دنیاوی مال و اسباب اور پیسے کی لالچ کا بھی کردار رہا ہے۔ جعلی ڈھونگیوں اور جوگیوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا اور شرک کے اڈے بنا لی۔ انہوں نے مختلف اقسام کے بت تجویز کر کے ان کو الوہیت میں حصہ دار قرار دے دیا۔ لوگوں نے بھی غیبی خدا پر ایمان لانے کی بنسبت نظر آنے والے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرنا آسان سمجھا اور حقیقت سے آنکھیں موڑ لی۔ ان جعلی خداؤں کے آستانوں پر نظر و نیاز کی مد میں ان ڈھونگیوں نے خوب ایندھن جہنم سمیٹا۔ کچھ جاہلوں نے تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ ڈالنے تک سے گریز نہ کیا۔ اس دنیا کا خالق اور مالک خدائے واحد ہے، تمام حقیقی عظمتیں صرف اسی کو حاصل ہیں۔ انسان جب خدا کو اپنا عظیم بناتا ہے تو وہ اصل میں اس ہستی کو عظیم بناتا ہے جو فی الواقع عظمت و کبریائی کی مستحق ہے۔ خدا کو عظیم بنانے کی صورت میں آدمی حقیقت واقع پر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رہنے اور توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں